محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 99 اور 100 99 اور 100 نمبر کی آیت میں نے پڑھی ہے، اور ایک حدیث جس کو امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن النسائی میں جس کے راوی صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، وہ روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جس کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا یہ خطبہ پچھلے 1.5-2 مہینے پہلے جو ہم نے موت کی یاد اور عالم برزخ پر دیا تھا، اس کا یہ دوسرا حصہ انشاءاللہ ہوگا۔ پچھلے خطبے میں ہم نے آپ کے سامنے موت سے متعلق تفصیلی باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اور اس کے بعد عالم برزخ سے متعلق اگر اس موضوع کو اگر ہم سامنے رکھیں تو تقریباً 9 باتیں ایسی ہیں، 9 چیزیں ایسی ہیں جن پر مجھے اور آپ کو ایمان لانا ضروری ہے۔ اس میں سے 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، مختصر 2-3 منٹ میں اس کا میں اعادہ کر دیتا ہوں تاکہ آگے کی باتیں آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور اس سے پہلے اس موضوع کا مقصد بھی آپ پھر دوبارہ ذہن نشین کر لیجئے کہ اس موضوع کا انتخاب ہم نے کس لیے کیا ہے۔ ہم نے اس لیے کیا ہے، 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم میں سے ہر آدمی کو آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن کیا ہے؟ آخرت پر ایمان لانا ہے۔ اور آخرت پر ایمان لانے میں جو باتیں داخل ہیں اس میں برزخی زندگی پر بھی ایمان لانا داخل ہے۔ تو لہٰذا ہم آخرت پر ایمان لانے والے اسی وقت بنیں گے جبکہ ہم برزخی زندگی پر ایمان لائیں گے، اور حقیقی معنی میں برزخی زندگی پر ایمان ہمارا واقعی کامل اس وقت ہوگا جبکہ ہم برزخی زندگی کے بارے میں ہم جانیں گے، اس کے بارے میں علم حاصل کریں گے۔ تو گویا کیا مطلب نکلا؟ گویا برزخی زندگی اور اس کے مراحل، عالم برزخ اور اس کے مراحل جاننا یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم یہ جانیں گے تو ہمارا ایمان علمی سطح پر مکمل ہوگا اور اس میں وہ یقین کی کیفیت پیدا ہوگی، پہلی بات۔ دوسری بات جس مقصد کے تحت ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ یہ کہ یہ جو عالم برزخ کا جو مرحلہ ہے جس میں انسان کی روح کے ساتھ اس کے نیک اعمال کی بنیاد پر اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جاتا ہے، اور اس کے برے اعمال کی بنیاد پر اس کے ساتھ برا معاملہ کیا جاتا ہے، تو یہ پوری ایک انسانی زندگی کا ایک ایسا مرحلہ ہے جب آدمی اس کا علم حاصل کرے گا، اس کو جانے گا، اپنے ذہن میں رکھے گا، تو ان فتنوں کی طرف اس کی نظر نہیں ہوگی، دنیا کی طرف نظر نہیں ہوگی، کیونکہ عموماً آدمی دنیا میں منہمک اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی آخرت کو بھلا دیتا، اس کے سامنے اپنے موت کا تصور نہیں ہوتا، اس کے سامنے یہ برزخی زندگی کا مرحلہ جو نہ جانے کتنے سال انسان کو اس میں گزارنا پڑے گا اس کا تصور ذہن میں نہیں ہوتا، اور اس کے بعد حشر والی زندگی، قیامت کی زندگی اور جنت اور جہنم کی زندگی اس کے ذہن میں نہیں ہوتی۔ اس لیے وہ آدمی اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے، اسی لیے اس دنیا کے دوڑ میں بھاگنے لگتا ہے۔ تو لہٰذا یہ 2 مقاصد آپ اپنے ذہن میں رکھ کر میرے اس پورے خطبے کو سنیں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین یہ برزخی زندگی سے متعلق یہ 2 اہم مقاصد اس خطبے سے بولنے والے کو بھی اور سننے والوں کو حاصل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ محترم حاضرین، برزخی زندگی، عالم برزخ، جیسا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان کی موت کے بعد سے لے کر قیامت کے سور پھونکے جانے تک کا جو یہ مرحلہ ہے جس میں تقریباً آدمی کے ساتھ ایک کے بعد ایک 9 مرحلوں میں ایک آدمی کو اس سے گزرنا ہے۔ ہر آدمی چاہے وہ نیک ہو، چاہے وہ برا ہو، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ کافر ہو، کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، عاقل ہو، غیر عاقل ہو، ہر ایک کو ان سارے 9 مراحل سے گزرنا ہے۔ تو یہ جو مرحلہ ہے
انسان کی موت کے بعد سے، انسان کی موت سے نہیں، انسان کی موت جب فرشتے اس کی روح کو نکال لیتے ہیں، اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، تو یہ قبض کرنے کے بعد سے لے کر قیامت کے سور پھونکے جانے تک کے یہ 9 مرحلے آدمی، جو میں آپ کو مختصراً آج کے خطبے میں 3-4 پر ہم بات کریں گے، نہایت ہی تفصیلی یہ موضوع ہے، پھر جو باقی باتیں رہیں گے انشاءاللہ اور 1-2 خطبوں میں پھر ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو مرحلہ ہے انسان کی موت کے بعد سے لے کر قیامت کے سور پھونکے جانے تک کا جو مرحلہ ہے، اس کو برزخی زندگی کا مرحلہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، اس پر ہم میں سے ہر آدمی کو ایمان لانا ہے کہ اس زندگی سے ہم میں سے ہر آدمی کو گزرنا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، جب انسان کی روح نکال لی جاتی ہے تو برزخی زندگی پر ایمان لانے میں یہ بات بھی شامل ہے، اس بات پر بھی ہم کو ایمان لانا ہے کہ جب ایک آدمی کی روح نکال لی جاتی ہے، قبض کر لی جاتی ہے، تو اس کی روح آسمانوں کی طرف جاتی ہے، اس کی روح آسمانوں کی طرف جاتی ہے، اور جو بندہ مومن ہوگا، نیک ہوگا، انبیاء علیہم السلام ہیں، شہداء ہے، نیک لوگ ہیں، ان کی روح آسمان تک جاتی ہے۔ جیسے ہم نے پچھلے بار آپ کو بتایا تھا کہ فرشتے نہایت ہی اچھے انداز میں خوشخبریاں دیتے ہوئے اس آدمی کی روح کو نکالتے ہیں اور سفید ریشم کے کپڑے میں، اس کو مخملی کپڑے میں رکھتے ہیں، اور پھر زمین سے آسمان تک کا سفر ہوتا ہے، زمین سے لے کر آسمان تک سارے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، پھر پہلے آسمان پر دروازہ کھولا جاتا ہے، ایسے 7 آسمانوں پر، ہر آسمان پر اس کا استقبال ہوتا ہے، اس کو مرحبا کہا جاتا ہے، اور 7ویں آسمان پر جب اللہ کے عرش تک جب اس کی روح پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی رضامندی کا اعلان کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے میں بتاؤں گا کہ اس کے اپنے مسکن کی طرف وہ روح چلے جاتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو آدمی برا ہوگا، نافرمان ہوگا، کافر ہوگا، تو اس کی روح آسمان تک تو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس کے لیے آسمان لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھل سکتے اور نہ ہی وہ جنت میں جا سکتا ہے، اس کا جنت میں جانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ سوئی کے ناکے میں اونٹ کا داخل ہونا مشکل ہے۔ جیسے اونٹ کے سوراخ میں، ناکے میں، سوئی کے ناکے میں جیسا اونٹ داخل نہیں ہو سکتا، ویسے اس کے لیے آسمان کے دروازے اور جنت کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ تو ایک بندہ مومن کی روح آسمان تک پہنچتی ہے اور کافر کی روح آسمان سے ہی پلٹا دی جاتی ہے، اور وہ کدھر جاتی ہے ہم آگے آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ تو دوسری بات کس پر ہم کو ایمان لانا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری روح، ہر انسان کی روح مرنے کے بعد جب فرشتے نکالتے ہیں تو آسمان کی طرف جاتی ہے۔ اب آئیے تیسری بات جس پر ہمیں ایمان لانا ہے اور اس سے ہمیں سبق بھی حاصل کرنا ہے، اپنی زندگی میں اس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی میں غور و فکر بھی کرنا ہے کہ ہماری زندگی کس رخ پر جا رہی ہے۔ وہ یہ ہے، تیسری بات جو برزخی زندگی پر ایمان لانے میں وہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان، ان کے عمل کی بنیاد پر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مقامات رکھے ہیں۔ انبیاء کرام کے مقامات بہت اعلیٰ ہیں، اس کے بعد شہداء کا مقام ہے، اس کے بعد صالحین کا مقام ہے، اس کے بعد عام جو لوگ ہیں ان کا مقام ہے۔ تو یہ جو مقامات جو اللہ نے دنیا میں رکھے ہیں، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن رکھے ہیں اور جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے مقامات برزخی زندگی میں ان کے روحوں کے بھی مقامات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ ان کی جو روح قبض کر لی جاتی ہے تو اس روح کے بھی جنت اور جہنم دونوں اگر ملا لے تو تقریباً 7 قسم کے مقامات ہیں جو احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ آئیے ایک ایک کر ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جیسے میں نے کہا آپ کو کہ انبیاء اکرام، لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے اونچا مقام اس دنیا میں انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے، اور یہی مقام اس دنیا سے انبیاء اکرام کے جانے کے بعد ان کی روحوں کا بھی مقام سب سے اعلیٰ ہوگا، سب سے اعلیٰ ہوگا۔ کون سا وہ مقام ہوگا؟
حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عین قریب جب فرشتے روح انبیاء اکرام کی بھی نکالتے ہیں تو اس کے بعد اللہ کے عین قریب ایک مقام ہے جس کو رفیق اعلیٰ کہا جاتا ہے، رفیق اعلیٰ کہا جاتا ہے، اس میں انبیاء اکرام کی روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے انبیاء کرام کی روحوں کے قبض کیے جانے کا منظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کیا کہ لن یقبض نبی قط، کوئی نبی ایسے نہیں ہیں جن کی روح قبض کی گئی ہو لیکن اس سے پہلے ان کی روح کا مقام جنت میں کون سا ہے وہ نہ بتایا گیا ہو، ایسا نہیں۔ ہر نبی کو ان کی روح قبض کیے جانے سے پہلے، انتقال سے پہلے، ان کو ان کی روح کا مقام جو رفیق اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ مقام ہے، وہ مقام ان کو بتا دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اب آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو دنیا میں رہے، یا پھر یہ اعلیٰ مقام جو آپ کا رفیق اعلیٰ ہے اس کو اختیار کر لیں۔ تو لازم بات ہے سبحان اللہ، انبیاء کرام جس نے ساری زندگی محنت کی ہو اور سارا حق ادا کر دیا ہو اور اس کے بعد آزمائشوں میں، تکلیفوں میں ان کی زندگی گزری ہو، اس کے بعد پھر ان کا وقت آ جائے اور اتنا اعلیٰ جنت کا اعلیٰ مقام رفیق اعلیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ دعوت دے اور انبیاء کرام نہ قبول کرے، اللہ اکبر۔ تو یہ معاملہ سارے انبیاء کرام کا تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ باتیں تو ہماری ذہن میں تھی، لیکن آپ کے مرض الموت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مرض الموت کا جب وقت آیا تو آپ مرض الموت میں تھے، آپ کا سر مبارک میری مانڈی پر تھا، میرے پیر پر تھا، کہتی ہیں۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی، بے ہوشی طاری ہو گئی۔ یہ آخری مرحلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا چل رہا ہے۔ ام المومنین کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش تھے، اتنے میں افاقہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھیں کھولی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف، چھت کی طرف دیکھے ہوئے تھے۔ فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّقْفِ، ام المومنین کہتی ہیں کہ برابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں، گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب کوئی چیز دکھائی جا رہی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ مرض الموت کا وقت ہے یہ، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہوئی، بے ہوشی طاری ہوئی، پھر اللہ کے نبی آنکھیں کھول کر آسمان کی طرف برابر دیکھے جا رہے ہیں، اور اتنے میں اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے الفاظ نکالے، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ مطلوب ہے۔ تو ام المومنین کہتی ہے کہ میں سمجھ گئی کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کی روح کا مقام بتا دیا گیا، اللہ اکبر۔ اور میں سمجھ گئی، وہ ساری باتیں میرے ذہن میں آ گئی جو انبیاء کرام کو جو مقام بتا کر اختیار دیا جاتا، اب اللہ کے نبی کو بھی اختیار دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی اب یہ مقام ہے، یہاں آنا چاہتے ہیں، دنیا میں رہنا چاہتے ہیں۔ ام المومنین کہتی ہیں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو الیوم اکملت لکم دینکم، یہ ساری آیتیں تو نازل ہو چکی ہیں، یہ روایت میں الفاظ نہیں ہے، الیوم ساری آیتیں نازل ہو چکی تھی، سورہ نصر نازل ہو چکا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ کا جو کام تھا وہ آپ نے مکمل کر لیا، آپ توبہ استغفار میں آپ اپنا سلسلہ جاری رکھیں، اس میں آپ منہمک رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں تھے۔ تو ام المومنین یہ ساری باتیں سامنے رکھ کر کہتی ہیں کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب رفیق اعلیٰ، آپ کی روح کا ٹھکانہ بتا دیا گیا، اب اللہ کے نبی ہم کو اختیار نہیں کریں گے۔ یہی باتیں چل رہی تھی۔ ام المومنین کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی الفاظ، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ مطلوب ہے، اے اللہ میں رفیق اعلیٰ میں ہی آنا چاہتا ہوں، یہی کلمات کہتے کہتے اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، اللہ اکبر۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کا جو ان کی روحوں کا جو مقام ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا جو مقام تھا وہ رفیق اعلیٰ تھا۔ یہ ہو گیا پہلا مقام انبیاء کرام علیہم السلام کا۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ خطبہ ثانیہ میں مزید باتیں آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سبق آموز احادیث کو اپنی زندگی میں سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا، اس سے اسباق لینے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین، خطبہ اولیٰ میں عالم برزخ سے متعلق دو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور تیسری بات میں سے روحوں کے مسکن یا ان کے گھروں میں سے پہلا جو مرتبہ ہے انبیاء علیہم السلام کا کہ ان کی روحیں رفیق اعلیٰ میں رکھی جاتی ہیں، وہ ہم نے جانا۔ اس کے بعد جیسا ہم جانتے ہیں کہ شہداء کا سب سے اعلیٰ مقام ہوتا ہے، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنی زندگیوں کو لگاتے ہیں، شہید جس کو ہم کہتے ہیں، ان کی جمع شہداء ہوتی ہے۔ شہید یہ کوئی معمولی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ آج لوگ شہید سمجھتے ہیں شارٹ کٹ راستہ، اللہ کے دین کو پھیلانے کا جذبہ نہیں بعض لوگوں کے اندر، ڈائریکٹ سوچتے کہ ہم شہید بن جائیں گے۔ اللہ کی راہ میں آدمی کو ہر پیمانے پر، ہر مرحلے پر کوشش کرتے ہوئے ایک آدمی کے دل میں شہادت کا، کہ ایک آدمی محنت کرے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، کرتے کرتے وقت آنے پر اگر اس کی جان بھی لگانے پڑے تو آدمی جان لگا دے، اس کو کہا جاتا ہے جناب شہید۔ آج کیا دنیا میں آج غلط مفہوم بیان کیا گیا شہادت کا، اور بعض لوگوں نے معصوم آبادیوں میں بم پھوڑ دیے، خودکش بم دھماکے کر دیے اور اس کو شہادت کا نام دیا، نعوذ باللہ۔ یہ شہادت نہیں ہے جناب، یہ کیا شارٹ کٹ رستہ ہے؟ شہید کا مقام سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی زندگیاں پورے اٹھا کر 23 سالہ زندگی دیکھو، پوری اسٹرگل کے بعد، پوری محنت کے بعد، ہر قسم کی آزمائشوں کو برداشت کرنے کے بعد آگے بڑھے، اور ایک وقت آیا کہ جب جان کی بازی بھی لگانی پڑی تو جان بھی لگا دیا۔ تو یہ ہے شہید کا مقام، اور کل جب اس کی موت ہو جائے گی ایک آدمی کی تو کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہوگا اس کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 9 عمر صحابی رسول تھے، کم عمر تھے، یہ بچے تھے۔ جنگ بدر میں شریک ہونے کا ان کو موقع ملا، اللہ اکبر، اور اسی جنگ میں کنویں کے پاس، ہاؤس کے پاس پانی پینے کے لیے گئے تھے، تیر آ کر لگی اور شہید ہو گئے صحابی رسول، اللہ اکبر۔ اب لازمی بات ہے، ایک کم عمر بچہ ماں کے لیے کتنا اس کے دل میں ٹھانٹے مارتا ہوا الفت اور شفقت کا سمندر ہوگا، آپ سوچیے آپ، اور اس عمر میں ایک ماں نے ایک بچے کو گنوا دیا ہے، لیکن وہ بھی صحابیہ تھی۔ بچے کی وفات کا، شہادت کا تو غم تھا، لیکن شہید کا مقام تو بڑا اعلیٰ ہے، سبحان اللہ۔ حضرت انس ابن مالک کہتی ہیں کہ یہ حارثہ کی جو والدہ ہے حضرت انس کی پھوپھی بھی تھی، تو کہتے ہیں کہ میری پھوپھی حارثہ کی والدہ پریشان تھی، تکلیف میں تھی، اسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائی اور کہنے لگی، اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں حارثہ سے کتنی جان توڑ مجھے محبت تھی، کتنا میں اس کو چاہتی تھی اللہ کے نبی، لیکن اس کو شہادت کا مرتبہ ملا ہے۔ اللہ کے نبی آپ یہ بتائیے کہ وہ جنت میں داخل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ اگر جنت میں داخل ہوا ہے تو اصبروا واحتسبوا، صبر بھی کر لوں گی اللہ کے نبی، اور اجر کی امید بھی رکھوں گی، لیکن اللہ کے نبی اس کے علاوہ کچھ معاملہ ہے تو پھر آپ جانتے ہیں میری کیا کیفیت ہے۔ تو شہید کا تو بڑا اعلیٰ مقام تھا۔ یہ پوچھ رہی ہیں جنت میں داخل ہوئی کہ نہیں، جبکہ جنت تو اس کے مختلف درجات ہے، چھوٹا درجہ، اس سے بڑا درجہ، اس سے بڑا درجہ، اور یہ صرف جنت کا سوال کر رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کی حارثہ کی والدہ سے کہا کہ اللہ کی بندی، اللہ تجھ پر رحم کرے، تو خالی جنت کے بارے میں پوچھتی ہے؟ اوا جنت واحدہ، کیا جنت ایک ہی ہے، ایک ہی درجہ ہے؟ انہا جنان کثیرہ، اللہ کی بندی جنت تو کئی درجے ہیں اس کے، اور تیرے بیٹے کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ جنت کے سب سے اعلیٰ درجے جنت الفردوس میں اس کی روح کو رکھا گیا ہے، اللہ اکبر۔ یہ اعلیٰ مقام ہے شہید کا۔ اس حدیث میں معلوم ہوا کہ انبیاء اکرام کے بعد سب سے اعلیٰ مقام جنت الفردوس، جو سب سے اعلیٰ جنت ہے، اس میں ان کی روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک روایت ہمیں صحیح مسلم کی ملتی ہے جس میں بتایا گیا کہ شہداء کی روحوں کا مقام خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شہید کی روحوں سے متعلق بتایا کہ انہیں کہاں رکھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ارواحہم فی جوف طیر خضر تعلق فی شجر فی قنادین الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جنت کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اللہ کے جنت پر اللہ کا عرش ہے، اور اس عرش سے لگی ہوئی چند قندیلیں ہیں، لیمپ، قندیلیں وہ لگی ہوئی ہیں، اور ان شہیدوں کی روحوں کو ہرے رنگ کے پرندوں کی شکل میں ان قندیلوں میں رکھا جاتا ہے، اور ان کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ جنت میں جہاں چاہیں آئیں اور جائیں، اور اس سے چرے چگے کھائے پیے، اس کا اختیار دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بات واضح ہوئی کہ قندیلوں میں، اور یہ ساری روایتیں صحیح روایتیں رکھ رہا ہوں جناب، ہو سکتا پہلی مرتبہ سن رہے ہوں تو تعجب لگے، لیکن صحیح احادیث ہیں۔ تو قندیلوں میں ہرے رنگ کے پرندوں کی شکل میں ان کی روحوں کو رکھا جاتا ہے، اور انہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ جنت میں جہاں چاہیں آئیں جائیں، کھائیں پئیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک موقع پر ہوا یہ کہ یہ جو روحیں جنت میں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب کر کے کہا، حل تشتہون شیئا، تمہیں اور کوئی چیز چاہیے؟ تو وہ شہید کی روحیں کہنے لگی، شہیدوں کی روحیں کہنے لگی، اے اللہ اس سے بڑا کیا مقام کہ اتنے اعلیٰ مقام پہ رکھا، پرندوں کی شکل میں ہم جہاں چاہتی ہیں آتی ہیں اور جاتی ہیں، چرتی ہیں چکتی ہیں، اللہ اس سے بڑا کیا مقام ہمیں چاہیے؟ لیکن اللہ تعالیٰ پھر سوال کرتا ہے، بتاؤ تمہیں کچھ چاہیے؟ تیسری مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حل تشتہون شیئا، کیا کچھ تمہیں چاہیے؟ تو جب یہ شہیدوں کی روحیں دیکھتی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کو کچھ تو کچھ جواب دینا ہے ہمیں، تو سبحان اللہ، وہ شہید کی روحیں کہتی ہیں، یا ربی، اے ہمارے رب، نرید ان ترد ارواحنا الی فی اجسادنا، اے اللہ اگر کوئی چیز کی خواہش ہے تو یہ جو تیری راہ میں ہم نے شہادت پا کے جو مزہ حاصل کیا ہے، جو مقام حاصل کیا ہے، خواہش یہی ہے کہ اگر تو ہم کو کچھ دینا ہی چاہتا ہے تو ہماری روحوں کو پھر دوبارہ ہمارے جسموں کی طرف لوٹا دے، تاکہ تیری راہ میں پھر دوبارہ شہادت کا مقام ہم حاصل کریں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ، جب اللہ کا تو قانون ہے کہ ایک مرتبہ جب ایک آدمی آ جاتا ہے تو دوبارہ نہیں لوٹتا، جب ان کی کوئی خواہش نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہی چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اور وہ جو ترمذی کی جو صحیح روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی جنگ موتا کے موقع پر 8 ہجری میں، اللہ کے نبی نے کہا، میں جعفر کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑ رہا ہے، پرواز کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شہیدوں کی روحیں دوسرے نمبر پر اخضر قندیلوں میں رکھی جاتی ہے، پرندوں کی شکل میں رکھی جاتی ہے، اور وہ جہاں چاہتے آتے اور جاتے ہیں۔ یہ ہوا نمبر 2۔ نمبر 3، عام نیک لوگوں کی روحیں کہاں رکھی جاتی ہے؟ اس سلسلے میں مسند احمد کی ایک روایت ہے، ابن ماجہ کی بھی صحیح روایت ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد کعب الانصاری کے انتقال کا جب وقت آیا تو ایک صحابیہ ام مبشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابیہ ام مبشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد کے پاس آتی ہے، اور آ کر کہتی ہے، یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن، اگر آپ کا انتقال ہو جائے، ہم لوگ ہیں تو کیا بولتے ہیں، کیا ہوا، کالی زبان کیوں نکال رہے ہیں، موت سے اتنا خوف ہے ہم کو۔ اور یہاں دیکھیے صحابہ کرام کا یعنی برزخی زندگی پر ایمان اور اس پر یقین، وہاں کے نعمتوں پر یقین۔ کیا کہہ رہی ہیں ام مبشر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اے ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن، اگر آپ کا انتقال ہو جائے اور آپ جنت میں داخل ہوں اور وہاں پر میرے بیٹے سے آپ کی ملاقات ہو تو اس کو سلام کہنا۔ اللہ اکبر۔ کیسے آخرت میں جیتے تھے یہ لوگ، یہاں تو صرف بلڈنگوں کا چکر ہے ہمارے پاس، کاروبار کاروبار، فلاں فلاں فلاں، خالی اس میں ہی پریشان ہیں، اور یہ سوچنے کی ہماری توفیق کہاں، یہ حدیث پڑھتے ہی نہیں ہم لوگ۔ سوچیے آپ کتنا فرق ہے ہم میں اور صحابہ کرام میں۔ کبھی آیا ایسا ہمارے ذہن میں کسی کا انتقال ہو رہا ہو تو ایسے ہم برزخی زندگی کو یاد کر رہے ہوں، آخرت کو یاد کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر۔ تو ام مبشر نے جب کہا رضی اللہ عنہا کہ میرے بیٹے کو سلام کہہ دینا، تو انہوں نے کہا کہ اے ام مبشر، وہاں ہمارا کیا حال ہوگا کیا پتہ۔ تو اس وقت ام مبشر نے کہا کہ اے صحابی رسول، کیا آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو نہیں سنا؟ اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومنوں کی روحوں کو ہرے رنگ کے پرندوں میں جنت کے درختوں پر رکھا جاتا ہے،
اور وہاں پر دوسری روایت میں ہے کہ ان کی روحیں جنت میں برزخی زندگی میں ملاقات بھی کرتی ہے. اللہ اکبر. تو اس وقت حضرت کعب نے کہا بالکل تم نے سچ کہا, ہمارے ان کانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بالکل ان کی روحیں وہاں پر ملتی ہے. اللہ اکبر. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ نیک لوگوں کی روحیں جنت میں ہرے رنگ کے پرندوں کی شکل میں درختوں پر رکھی جاتی ہے, لیکن شہداء کی روحوں میں اور ان کی روحوں میں فرق یہ ہے کہ شہداء کی روحوں کو جنت میں جہاں چاہیں آنے اور جانے کا اختیار ہوتا ہے, لیکن یہ جنت کی درختوں پر ہی رہتے ہیں. اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا چاہیے جناب کہ جنت کے اندر ہی داخل ہو جائیں. یہ ہوا تیسرا مقام. اب آئیے چوتھا مقام. یہ 7 مقامات میں گنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, پھر اگلے کبھی کسی موقع پر مزید باتیں آپ کے سامنے آئے گی. چوتھے نمبر پر آئیے ارواح العصات, ایسے لوگ ایسے مسلمان جن کی زندگیاں گناہوں میں گزری ہوگی. ہے تو مسلمان لیکن گناہوں میں انہوں نے زندگی گزاری ہوگی. ان کی روحوں کو کہاں رکھا جائے گا؟ سنن نسائی کی صحیح روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مومن کی روح کو نکالا جاتا ہے اور مخملی ریشم کپڑے میں رکھ کر آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے, اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے بعد جنت کے درخت پر جب لایا جاتا ہے, تو اس روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے سے جو مومنین کی روحیں تھیں وہ سب اس آدمی کا استقبال کرتی ہیں, اس کے روح کا استقبال کرتی ہے. اللہ اکبر. یہاں ہم بیٹھ کے انہوں کیسے چلے گئے ہم سوچ رہے ہیں, لیکن وہ وہاں پر کیا ہے, وہاں پر تبصرہ کریں. کیا تبصرہ کرتے ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے سے جو مومنین کی روحیں ہیں اس کا استقبال کرتی ہیں, اور استقبال کرتے ہوئے مرحبا کہتی ہوئے کہتی ہیں کہ فلاں آدمی کیسا ہے, فلاں کیسا ہے, فلاں رشتہ دار کیسا ہے, فلاں کیسا ہے. تو وہ جواب دیتا ہے ہاں اچھا ہے, اچھا ہے, اچھا ہے. اتنے میں انہی روحوں میں سے ایک روح کہتی ہے کہ بھئی ابھی تو دنیا کے غموں سے آیا ہے, تکلیفوں سے آیا, ابھی تم سوالات شروع کر دیے, ذرا اس کو آرام کرنے دو. اتنے میں ایک آدمی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ فلاں آدمی کہاں ہے, کیسا ہے؟ تو کہتا ہے کہ اس کا تو انتقال ہو گیا تھا. کیا وہ یہاں پر نہیں آیا؟ کیا وہ یہاں پر نہیں آیا؟ وہ اس کا تو انتقال ہو گیا تھا. تو وہ ساری روحیں کہتی ہے اگر وہ یہاں پر نہیں آیا ہے تو ذُهِبَ بِهِ إِلَىٰ أُمِّهِ الْحَاوِيَةِ, تو اس کی روح کو جہنم کے گڑھے حاویہ میں بھیج دیا گیا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اللہ مومنوں میں ہمارا شمار فرمائے, آخرت کو اپنا مقصد بناتے ہوئے اس کی تیاری کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے, آمین. تو اس روایت میں کیا معلوم ہوا کہ ایسے مسلمان جن کے گناہوں میں زندگی گزرتی ہے ان کی روحوں کو حاویہ نامی ایک جہنم کا گڑھا ہے جس میں رکھ دیا جاتا ہے, جو سود کو اختیار کرتے ہیں, جو چغلی کرتے ہیں, لوگوں کی عزتوں کو اچھالتے ہیں. احادیث میں اس کی تفصیلات ہے, ہم جب عذاب قبر کا تذکرہ آئے گا تو وہاں پر وہ روایتیں آپ کے سامنے ذکر کریں گے. تو نمبر 4 جو نافرمان لوگ ہیں ان کی روحیں کہاں رکھی جاتی ہیں؟ حاویہ نامی جہنم کے گڑھے میں رکھی جاتی ہے. اور نمبر 5 لازمی بات ہے, کفار ہے, کافر ہے تو وہ جہنم کے ٹھکانے میں ہی جانے والے ہیں. اور نمبر 6 ہیں چھوٹے بچے, ایسے بچے جو فطرت پر ان کی وفات ہوئی ہو. مسند احمد کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں کے چھوٹے بچے جنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں رکھے جاتے ہیں. اور صحیح بخاری کی روایت ہے, حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے اس کے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبے قد کی شخصیت کو دیکھا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لمبی شخصیت جو تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. وہ کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے اطراف و اکناف چھوٹے چھوٹے بچے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ بچے ہیں جن کی موت دنیا میں فطرت پر ہوئی ہے, بلوغت سے پہلے جن بچوں کی بھی وفات ہو جائے گی وہ جنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں ہوں گے. تو اتنے میں صحابہ میں سے کسی نے پوچھا اللہ کے نبی کیا اولاد المشرکین, مشرکین کے بھی بچے جو فطرت پر مر گئے ہوں, انتقال کر گئے ہوں, وہ بھی حضرت ابراہیم کی کفالت میں ہوں گے علیہ السلام؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں, فطرت پر جو بچہ بھی مرتا ہے چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو, اس پر تو شریعت نافذ نہیں تھی, تو لہٰذا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں ہوتا ہے. تو معلوم ہوا کہ بچوں کی روحیں جنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں ہوتی ہے. اور آخری بات 7واں شخص, اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے, کہ ایسا شخص ہے جو ہوگا تو اہل ایمان میں سے,
ہوگا تو اہل ایمان میں سے، لیکن اس نے قرض لیا ہوگا زندگی میں اور قرض ادا نہ کیا ہوگا. اللہ اکبر. جنت اس کا مقام ہونا چاہیے تھا. آج بڑا لائٹ لیتے جناب ہم لوگ، کتوں کو نہ جانے پھرا دیتے ہیں قرض لے کر. پہلے بولتے ہیں نا بلی قرض لیتے جب بلی بنتے ہیں، اور جب دینے کا معاملہ آتا تو شیر بنتے ہیں. پہلے بڑی منت سماجت کر کے قرض لیتا ہے، اور جب دینے کے بعد ہے تو وقت کا ڈاؤن بن جاتا ہے. دیتا ہوں، اتنی جلدی کیا ہے؟ مسائل ہے میرے. اللہ کے بندو ڈرو، آخرت تباہ ہو جائے گی. قرض کے معاملے کو لائٹ مت لو. اور آج لوگ معمولی باتوں پر قرض لیتے ہیں، کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرتے ہیں. پہلے تو اس کا استعمال ہی درست نہیں ہے. اگر بہت زیادہ ضرورت ہے تو تب بھی آدمی کو وقت ضرورت استعمال کرے. لیکن آ رہا ہے 25,000 دے رہا ہے بینک والا، لے رہے ہیں. ایسی حالت میں مر جائیں گے اور اولاد بھی نیک نہ ہو تو پھر معاملہ کتنا ٹیڑھا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو داؤد کی روایت ہے، سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمیں خطبہ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی فلاں خاندان کا شخص کہاں ہے؟ فلاں خاندان کا کوئی آدمی کوئی یہاں پر موجود ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا. دوسری مرتبہ اللہ کے نبی نے پوچھا تو کسی نے جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ جب اللہ کے نبی نے پوچھا تو ایک آدمی اٹھ کر آتا ہے اور اللہ کے نبی سے کہتا ہے اللہ کے نبی میں فلاں خاندان کا آدمی ہوں. تو اللہ کے نبی نے کہا میں نے 2 مرتبہ کہا تھا، تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ میں ایک خیر کی بات ہی تم کو بتانا چاہ رہا تھا، تمہارے خاندان والے کے ساتھ کچھ خیر ہی میں کرنا چاہ رہا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دراصل تمہارا خاندان کا فلاں جو شخص ہے جس کا انتقال ہوا ہے اس پر قرض ہے، اور اس کے قرض کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے. اللہ اکبر. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی طرف سے تم قرض ادا کرو. اور سعد ابن اطول کی ارواء الغلیل کی بھی روایت ہے، اس میں حضرت سعد ابن اطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کے بارے میں کہتے ہیں ان کے بھائی کا جب انتقال ہوا تو وہ آ کر اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میرے بھائی نے 300 درہم چھوڑے ہیں لیکن اس پر قرض بھی ہے، لیکن میں قرض ادا نہیں کرنا چاہتا، اس کے بیوی بچوں پر خرچ کر دینا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، پہلے قرض ادا کرو کیونکہ تمہارا بھائی قرض کی وجہ سے جنت میں داخلے سے روک دیا گیا ہے. اللہ اکبر. تو اس سے معلوم ہوا کہ قرض کوئی معاملی چیز نہیں ہے. ایک آدمی دیندار ہی کیوں نہ ہو لیکن قرض اس کا معاملہ خراب کر سکتا ہے، اس کی آخرت کو خراب کر سکتا ہے. تو یہ 7 ایک روحوں کے مسکن میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں. مزید باتیں انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین یہ جو روحوں کے مسکن کو ہم نے سنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں، اس میں جو خوش نصیب لوگ ہیں جن کی روحیں جنت میں ہوگی، جو شہداء کی روحیں ہیں، جو نیک لوگوں کی روحیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا شمار ان میں فرمائے اور اسی کے لیے کوشش کرنے کی رات دن اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.